کہتا ہوں اگر کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر آپ کے پاس انصار نہ ہوں تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قتل نہ کرائیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر سب صحابہ سے لڑتے، ٹھیک ہے نا، تو احتمال یہی تھا کہ ان کی زوجہ بھی شہید ہو جاتی اور ان کے 2 بیٹے بھی شہید ہو جاتے اس لڑائی میں، کیونکہ ان کے پاس بہت کم لوگ ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ بہت کم لوگ، ہاں بہت کم لوگ تھے. باقاعدہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، باقاعدہ ان کے پیچھے. آپ حدیث دکھاؤ نا، حدیث دکھائیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. حدیث کوئی نہیں ہے، وہ شیعہ حدیث نہیں، ان کا آپ لوگوں کی حدیث. آپ لوگوں کے ہاں تو حدیث ہر ایک کے پیچھے ہوتی ہے نا، آپ لوگوں کے ہاں تو نماز تو ہر ایک کے پیچھے ہوتی ہے نا. وہ دکھاؤں؟ نہیں حضور، میں یہاں پہ دبئی میں ہوں تو میں ادھر کبھی نماز نہیں پڑھی. امامہ کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے ہم تو. دیکھیں آپ لوگوں کے ہاں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم تو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. دیکھیں بھائی، یہ کتاب ہے بخاری، یہ شیعوں کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے. یہ تو کس کی کتاب ہے؟ ہماری ہے. آپ لوگوں کی کتاب ہے نا. میں نے پیسے دیے تھے، بخاری صاحب میرے دوست ہیں، پیسوں کی ضرورت تھی ان کو، میں نے پیسے دے دیا ان کو. کچھ باتیں انہوں نے ہمارے فائدے میں اس کتاب میں ڈال دی، پیسے لے کے اس نے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی، رشوت لے کے لیا تھا انہوں نے مجھ سے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہ کتاب ہے باب، صفحہ نمبر 139 ہے بھائی، 39 ہے. کتاب الاذان ہے، باب امامت المفتون والمبتدع. فتنہ والے کی امامت بھی صحیح ہے، بدعتی کی بھی امامت صحیح ہے. وقال الحسن صلی علیہ بدعت. ہاں، حسن بصری کا فتویٰ ہے کہ اس کی بدعتی مفتون کافر کے پیچھے نماز پڑھو. امام بخاری کی ایک حدیث ہے کہ وہ تو اپنا روافظ کے پیچھے نماز ہی نہیں تھے پڑھتے. اور بھائی ابو بکر رافضی تو نہیں تھا نا، اگر رافضی کے پیچھے نہیں ہوتی نا تو ابو بکر. سن لے بھائی، سن لے، اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورت لا بد منها. بخاری صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر کسرے کے پیچھے بھی ضرورت پڑے نا، کسرے کے پیچھے بھی نماز ہوتی. ٹھیک ہے نا بھائی، مبتدع اور بدعتی کے پیچھے نماز تو ہوتی ہے. صاحب فتنہ جو قاتل ہے، فاسق، لوگوں کو غارت کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی نماز، کوئی بات نہیں. اور اس سے کوئی بھائی وہ جو آپ کے پاکستان میں ہے نا، وہ کسرے بازار میں جو ناچتے ہیں نا، ہے کہ نہیں بھائی، میک اپ کر کے ناچتے ہیں نا عورتوں، وہ بھی جماعت کرائے نا، اور ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. بخاری کا فتویٰ جی آگے. ٹھیک ہے، آپ کے ہاں تو سب کے پیچھے چلتا ہے نا. ہاں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری کا ایک اور اپنا جو ہے نا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روافظ کے پیچھے نماز نہیں تھے پڑھتے. تو بہرحال جب دیکھیں ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی. وہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، لیکن فرادہ، وہ جماعت سامنے ہو رہی ہے، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں نا. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اقتداء بھی کرے کہ میں امام کے پیچھے اس امام کی اقتداء کروں، اپنی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، آپ ثابت بھی کریں نا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو جب آپ نے خود لکھا بدعتی، غاصب، قاتل، حتیٰ یہاں تک کہ بدعتی تو کافر ہوتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ کسرے کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں. آپ بھی تو بدعت کرتے ہیں بہت زیادہ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں. ٹھیک ہے، نہیں اب یہ کیا بدعت کی ہے بھائی؟ 10ویں محرم کو مہندی وغیرہ جو نکالتے ہیں آپ لوگ. نہیں، ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی شرع، ہم نہیں کہتے یہ کوئی سنت ہے. یہ مطلب بدعت، اتنی بڑی بدعت تو ہے نا. اگر کوئی کہہ دے نا اس کو شریعت سے نسبت دے دے، بدعت ہے. اگر شریعت سے نسبت نہ، ابھی مثلا آپ نے بھائی آپ دبئی میں آ گئے، اتنی بڑی بدعت کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دبئی گئے تھے؟ نہیں، دبئی نہیں گئے تھے نا. اگر کوئی کہہ دے کہ دبئی جانا سنت ہے تو پھر وہ بدعت بن جاتا ہے نا. اگر شریعت سے ہم نسبت دے دیں تو بدعت ہے. ابھی میں امریکہ میں آ گیا ہوں، ہم انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہیں. اگر میں کہہ دوں کہ انٹرنیٹ پہ بات کرنا یہ شریعت کا جزو ہے، دیکھیں میں کہہ دوں یہ سنت ہے، اس کی حدیث ہے، تو پھر بدعت ہے، پھر کفر ہے. ویسے ہم انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو جائز ہے. ہم 8ویں 9ویں 10ویں کو کہتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، مثلا وہ سب شیعہ نہیں نکالتے، وہ مہندی جو بعض شیعہ ہے نا، پاکستان ہندوستان کی شیعہ، ان میں رسم ہے.
وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بیٹی اور ان کے امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے کہ ان کا نکاح ہونا چاہیے تھا، شادی کا وقت تھا، ٹھیک ہے نا، نکاح کا وقت تھا شادی کے، لیکن وہ شہید ہو گئے. تو ان کی جو ہے ان کے یاد میں، ان کے غم میں کہ ان کا غم زندہ رکھا جائے، ان کے یاد میں، کیونکہ عربوں میں اس زمانے میں مہندی کا رسم بھی نہیں تھا نا، اس طرح تو نہیں تھا کہ وہ جیسے پاکستان میں دیکھیں شادی کے بہت سارے مراسم ہوتے ہیں. کتنے مراسم ہیں شادی کے بھائی؟ کوئی 10 وہ 10 تقریب تو ہوتا ہے نا. ایک مہندی کا رسم ہے، پتہ نہیں کتنے رسم ہے، مجھے تو یاد نہیں ہے. مجھے تو کبھی کسی نے شادی پہ بلایا نہیں پاکستانیوں نے مجھے تو پتہ نہیں ہے. ویسے ہم نے سنا ہے بہت سارے رسوم ہوتے ہیں نا. کتنے رسم ہے بتاؤ بھائی؟ رشتہ لینے سے جب تک اس کی بارات آ جاتی ہے بہت سارے پارٹیز ہوتے ہیں نا. ایک دفعہ ہاں بہت سارے پارٹیز ہوتے ہیں، بہت دفعہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بیچاروں کا. یہ تو بعد میں یہ رسوم آیا نا. تو اس زمانے میں اس طرح تو رسوم تو نہیں ہوتے تھے. تو یہ شیعہ اپنی محبت میں کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی یاد میں. تو یہ کوئی حرام نہیں ہے. اور محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مطلب سنت رسول رکھی جائے. کوئی نہیں کہتے سنت ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی نہیں کہتا. شیعوں میں سے کوئی اس کا قائل نہیں. داڑھی رکھنے والا سنت نہیں ہے. داڑھی کی بات کر رہے ہیں آپ یا مہندی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں داڑھی کی بات کر رہا ہوں. داڑھی سنت ہے. کیوں سنت نہیں ہے؟ تو آپ کیوں نہیں رکھتے پھر؟ تو آپ اینک لگا دینا، یہ داڑھی ہے نا. نہیں پوری سنت نبی پاک سے محبت کا تقاضا ہے کہ بات کو پورا کیا جائے. نہیں کو ہمارے ہاں اس طرح کوئی روایت نہیں کہ داڑھی کو مونڈنا حرام ہے. مونڈنا حرام ہے، اس طرح لمبی رکھنا واجب نہیں ہے ہمارے ہاں. سنت تو آپ کو پتا ہے نا. ہمارے ہاں اس طرح ایک مٹھی سے اگر زیادہ ہو وہ جو ہے انسان کی بے عقلی کی دلیل ہے. یہ حدیث ہے ہمارے ہاں. مطلب ایک مٹھی تو ہے نا. ایک مٹھی سے زیادہ رکھنا وہ تاکید ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کاٹا جائے نیچے سے. جو جس کی داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ ہے وہ یعنی وہ احمق ہوتا ہے، بے عقل ہوتا ہے. آپ ناراض ہو گئے بھائی. نہیں میری الحمدللہ پوری ایک مٹھی ہے. مٹھی سے زیادہ، مٹھی سے نیچے نظر آ رہی ہے. چلے بھائی ایک مٹھی ہے، چلے ٹھیک. نہیں آپ نے ایک ویڈیو میں مفتی راشد محمود رضوی کی جو ہے نا ویڈیو میں آپ نے بیان دیا ہے کہ وہ جو ہے نا بہت فاضل آدمی ہے، انہوں نے شیعہ کتب سے تراویح ثابت کی ہیں. میں نے کہا فاضل ہے لیکن اس نے ثابت کرنے سے قاصر ہے، بلکہ وہ اس کو غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے، میں نے نہیں، فاضل ہے، بالکل تحقیق کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی محنت کرتا ہے، نکالتا ہے. لیکن اب اس کا عقیدہ باطل ہے، تعصب ہے اس میں. وہ سچ کے سامنے خضوع نہیں کرتا، سچ کو نہیں مانتا، اس کے لیے ثابت بھی ہو جائے وہ الگ بات ہے.